اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل آپ سب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج سب نے ماشاءاللہ وقت پہ تقریباً وقت پہ جوائن کر لیا ہے، تو انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ ایز یو آل نو کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الہام اور کشف۔ تو یہ تصوف کا خاص ایریا ہے جس میں کافی لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی نازک راہ ہے جس کو اگر آپ نے صحیح طرح سے نہیں سمجھا تو یا تو آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ کفر ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور جھوٹ ہے، یا پھر آپ اس گمراہی کا شکار ہو جائیں گے جس گمراہی کا شکار بہت سارے لوگ ہوئے، بہت سارے لوگ ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ الہام کیا ہے، کشف کیا ہے، اور ایک تیسری اور چیز ہے فراست جسے بولتے ہیں، حکمت یا فراست، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے الہام جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی الہام کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی گائیڈنس مل جائے، آپ کو کوئی رہنمائی مل جائے، آپ کے کسی مسئلے کا حل مل جائے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اب الہام دو قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو الہام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الشمس میں بیان فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس کی یہ غالباً 7ویں 8ویں آیتیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے نفس کی اور اس کی جب اس کو سنوارا گیا، اچھا کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی۔ کس چیز کی؟ الہام عطا فرمایا، گندی باتوں کے بارے میں بھی اور اچھی باتوں کے بارے میں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا یعنی برائی، گندی باتیں، برائی کی باتیں، گناہ کی باتیں، وہ باتیں بھی سمجھا دیں گے، یہ گناہ ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بارے میں پھر اچھی باتوں کے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ تو یہ جو ہے الہام، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ ایوری ہیومن بینگ از بورن with this فطرت، with this nature، کہ وہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتا ہے ایک حد تک۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ اگر میں 2000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤں گا تو یا تو مر جائیں گے یا پھر ٹانگے وانگے ٹوٹیں گے، کچھ زخمی ہوں گے بری طرح سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک کامن سینس ہے جسے ہم کامن سینس بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بھئی برا کیا ہے۔ انسان کو، ہر انسان کو یہ معلوم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں مسلمان ہو، کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، لوگوں کو لوٹنا غلط ہے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا غلط ہے۔ یہ جو الہام والی کیفیت ہے، اس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو بائی نیچر یو نو کہ what is wrong and what is right, what is good and what is evil, what is sinful and what is piety۔ یہ اللہ نے ہمارے فطرت میں رکھا ہے الہام۔ یہ جب نفس کی تخلیق ہوئی اور اس کو سنوارا گیا تو اس میں یہ بات ودیت کر دی گئی، یعنی اس میں یہ بات پینیٹریٹ کر دی گئی، اس میں یہ بات پلانٹ کر دی گئی ہے۔ when اللہ تبارک و تعالیٰ created نفس
and made it nice, then اس نفس میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. What is evil, what is good, what is wrong, what is right. تو یہ الہام ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. اب اس کا استعمال کی بات میں بعد میں کروں گا جس سے ایک اور نئی چیز پیدا ہوتی ہے. دوسرے قسم کا الہام وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں، ذہن میں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو ویری اسپیسیفک ہوتی ہے، ویری اسپیسیفک ہوتی ہے، اور وہ انسان کے کیا کہنا چاہیے پرسنل معاملے میں ہوتی ہے. یاد رکھیں، پرسنل معاملے میں ہوتی ہے. پہلے میں نے الہام بتایا وہ جو جنرل ہے، وہ ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا اور وہ اس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارے نفس کا حصہ ہے، وہ ہمارے وہ سواہا اس کی جو خوبصورتی جو اللہ نے بنائی ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ فرق کر سکتا ہے غلط میں اور صحیح میں. دوسرا الہام جو ہے وہ ویری پرسنل ہوتا ہے، پرسنل ہوتا ہے، اور وہ پرسنل الہام یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اور استخارہ اسی چیز کی ایک شکل ہے. کہ استخارہ کیا ہے؟ جو سنت رسول کریم علیہ السلام بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے کہ بڑے معاملات میں اللہ سے مشورہ کر لیا کرو بھائی. یعنی زندگی کے جو میجر ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس میں اللہ سے مشورہ کرو. اللہ سے مشورہ کیا ہے؟ کہ اس کی بارگاہ میں دعا ہے، ویسے استخارہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مکس نہیں کرنا نا دو چیز، یہ پرسنل معاملہ ہے. یاد رکھیے جو پرسنل الہام ہوتا ہے یہ اس کو بیس بنا کے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں سے گمراہی ہوتی ہے کہ انسان کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اس کو الہام ہوتا ہے. کشف کی بات میں بعد میں کروں گا. الہام ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیز سب کے لیے اچھی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں فلانے بزرگ کو فلانے صاحب فلانے اللہ کے ولی خواب میں آ گئے، یا بعض اوقات وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ کرو، اتنی دفعہ وہ کرو، اتنی دفعہ وہ کرو. یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، میں اس کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، انہیں کوئی بزرگ خواب میں آ کے کوئی وظیفہ بتا گئے ہوں گے، کوئی بیماری کا علاج بتا گئے ہوں گے، کوئی مشورہ دے گئے ہوں گے، کوئی رہنمائی کر گئے ہوں گے، بالکل. بٹ دیٹ شوڈ بی اے پرسنل. اس کو آپ میڈیا میں ڈالیں، اس کو آپ ویڈیو بنائیں، اس کو آپ ریکارڈ کروائیں، یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھیے. اور نہ اس اگر کوئی آپ کے اس الہام کی پابندی نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے. یعنی میں ابھی دیکھتا ہوں اکثر مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، لوگ سوشل میڈیا میں لکھ دیتے ہیں جناب جو محمد ٹائپ کر دے، یعنی انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی، اس میں لکھ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو ٹائپ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزائے خیر دے گا. بھائی آپ اپنا خود لکھ ڈالیجئے، کسی نے لکھنا ہوگا نہیں لکھنا ہوگا، جس کو ثواب لینا ہوگا لینا ہوگا، لیکن آپ کسی کو ایک شریعت کا اصول کیوں بنا کے بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کو ایک ایسا انسینٹیو دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ گلٹی فیل کرے، یار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا، اس نے کہا تھا. استغفر اللہ. تو اس کو یاد رکھیے. تو ایک الہام جنرل ہے، وہ ہمارے نفس کا حصہ ہے، یعنی اچھائی و برائی کا فرق. اور ایک الہام پرسنل ہے جو انسان خود اللہ سے دعا کرتا ہے استخارے کے ذریعے، یا انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے اللہ سے، توبہ کرتا ہے اللہ سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے ایسا کرنا بالکل درست ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا. بس صبر، تھوڑا سا صبر کر لو اور میری عبادت کرو. ایک دعا کیا چیز ہے؟ یہ عبادت ہے اللہ کی. استخارہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ اللہ ہی سے تو دعا کر رہے ہیں. دعا کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. اب دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اٹ از ایکسٹریکٹ آف دی عبادت. اب دیکھو نا لوگ اتنی دیر میں جوائن کرتے ہیں، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی، میں صحیح بتا رہا ہوں.
اگر اس پروگرام کی اہمیت ہو نا لوگوں کو تو پھر وہ کبھی ایسا نہ کریں. اینی وے، سو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا اب دعا مخ العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو دعا بھی عبادت ہی ہے، یاد رکھیے. اب یہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ اپنی ذاتی کیپیسٹی کے لیے، ذاتی معاملات کے لیے مانگ رہے ہیں یا امت مسلمہ کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ذاتی عمل ہے جو اچھا ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس میں آپ کی بات کو مانے نہیں تو یاد رکھیے اس کے اسلام پر، اس کے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے. کلیئر ہوگی؟ تو الہام ایک اجتماعی ہے، جنرل ہے، اور ایک الہام انفرادی ہے اور پرسنل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اب میں تھوڑا کشف کی بات کر کے پھر میں اس کی دوسری بات کروں گا. کشف کیا چیز ہے؟ الہام جو ہے وہ آپ کے دل میں آنے والی بات کا نام ہے. یعنی آپ کے یو گاٹ اے تھاٹ، مجھے ایک خیال آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے ایک خیال آ گیا، اے تھاٹ کیم ٹو یور مائنڈ، ایک ذہن میں بات آ گئی، اور وہ بات الحمدللہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں جہاں پر گمراہی کا مسئلہ آتا ہے اور کشف کی بھی بات کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ شیطان بھی انسان کو الہام کرتا ہے، لیکن شیطان کے الہام کو ہم کہتے ہیں وسوسہ. قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کا ذکر کیا جو اللہ صرف نبیوں کو عطا کرتا ہے، کسی انسان کو، یاد رکھے، کسی انسان کو وحی نہیں ہوتی ہے، انبیاء کو وحی آتی ہے. انبیاء کا جو الہام ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اللہ کے نبیوں کا جو الہام ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ ہوتا ہے. عام آدمی کو جو الہام ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ وحی نہیں ہوتی. میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ایک پرسنل گائیڈنس ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا خطرہ بھی ہے. خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان کے بھی ولی ہیں. جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں شیطان کے بھی ولی. قرآن ہے نا یہ تو، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے ولیوں کی طرف. اب قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کو وہی نہیں کہتے، لیکن عربی میں لفظ وہی ہے. تو شیطان اس کا ترجمہ ہوگا وسوسے، وساوس، وسپرنگ، بیڈ گائیڈنس. تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان بھی الہام کرتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اپنے دوستوں کی طرف یا جن کو اس نے گمراہ کرنا ہوتا ہے، جو اس کا شکار ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ شیطان کی طرف سے بات ہے؟ یہی بڑی اہم چیز ہے جس کو اگر انسان سمجھ لے تو کبھی گمراہ نہ ہو. کیونکہ اللہ بھی آپ کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے جس کو ہم الہام کہتے ہیں، شیطان بھی آپ کے ذہن میں بات ڈالتا ہے جسے ہم وساوس کہتے ہیں. طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے. بات سمجھ میں رہے نا آپ؟ ذرا تھوڑا سا کوئی بولے بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ جی حضرت جی. جی آ رہی. تو یہ اب یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا یار یہ بات اللہ کہہ رہا ہے یا شیطان کہہ رہا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے. نمبر ایک، شیطان جب کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو یاد رکھیے، اچھا بعض اوقات شیطان اتنا ٹرکی ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں، شیطان بڑی ٹرک سے آتا ہے، بڑے دھوکے سے آتا ہے، بڑے فریب سے آتا ہے. سم ٹائم وہ ایک اچھا تھاٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اس اچھے تھاٹ پیدا کرنے کے نتیجے میں اس کا رزلٹ برا نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. سم ٹائم وہ برا ہی خیال ڈال دیتا ہے، برائی ڈال دیتا ہے. تو اگر انسان کے ذہن میں ایک برا خیال آ رہا ہے کہ میں جناب ان کا مال کھا جاؤں، میں یہ گندا کام کر دوں کسی کے ساتھ، یہ میرے پاس کسی نے امانت رکھائی تھی اب میں واپس ہی نہ کروں، تو یہ تو آپ کو ہر انسان، جو میں نے بتایا تھا نا وہ اجتماعی فطرت جو اللہ نے انسان کو جس کے ساتھ پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی بات، تو یاد رکھیے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ الہام یعنی یہ وسوسہ جو آپ کے ذہن میں آیا
کہ بھئی کسی کو مار ڈالیں اٹھا کے، کسی کا مال کھا جائیں، کسی کو چیٹ کر جائیں، کسی کا غیبت کریں، گاسپنگ کریں، بیک بائٹ کریں، کسی کے ساتھ حسد کریں، جیلسی کریں، برائی کریں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر تھاٹ آیا ہے کسی کے بارے میں بلا وجہ انسان بدگمان ہو جائے، بلا وجہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی تیسرے آدمی نے آپ کو آ کے اس کی برائی کر دی، آپ نے وہ یقین کر لیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اوقات شیطان ایک اچھا خیال دل میں ڈالتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا شیطان نے آپ کے ذہن میں کسی دینی مسئلے کا حل بیان کیا، میں جس ازیوم کر رہا ہوں، میں فرض کر رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی اچھی بات ذہن میں ڈال دی، آپ نے وہ کر لیا، اچھا ہو گیا، آپ نے کہا یار یہ تو بات اچھی تھی، یہ تو بڑی اچھی بات تھی. پھر اس نے کوئی اور بات کی آپ کے ساتھ، شیطان نے دل میں کوئی بات ڈالی، آپ نے کہا بہت اچھا ہو گیا یہ تو بھائی. تو 3-4 دن کے بعد، 4-5 مرتبہ کے بعد، اب آپ نے کے دل میں شیطان نے یہ ڈالا کہ یار تمہیں تو بڑے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے، اور تمہاری یہ بات پوری ہو گئی ہے. تو اب انسان کو اب شیطان ٹریپ کرنا شروع کرتا ہے، یہاں سے اچھائی سے اس کو شروع کیا، اب اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے، تم تو بڑے پارسا ہو، دیکھو وہ تمہارے نیبر جو ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کی برائی تمہارے دلوں میں ڈالنا شروع کر دی. یعنی شیطان کی ایک ٹریپ تھا جس میں انسان کو ہلکے ہلکے وہ گھیرتا ہے. اور یاد رکھیے جب یہ چیز آتی ہے تو سمجھ لیجیے جیسے ہی تکبر دل میں پیدا ہوا اچھائی کی وجہ سے بھی، تو سمجھ لیجیے یہ شیطان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بس سمپل بات. جیسے ہی آپ نے دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کیا، یعنی اچھے معاملات میں، یہ تو شرابی ہے یار، ہے نا، آپ نے اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو جیسے یہ خیال آیا کہ یہ حقیر ہے، یہ جہنمی ہے، اور میں بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہوں، تو سمجھ لیجیے بھائی دیکھو یہ بات تو سچ ہے نا، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، وہ نالائق آدمی ہے، گناہ گار ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تقویٰ کر رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد کے امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، تو یہ تو اچھا ہی ہے نا. لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں ہو کیا رہا ہے، اس کو چیک کریں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ گئے، اپنے آپ کو بہت بلند تر سمجھنے لگ گئے. بس سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اب اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. چاہے آپ اچھا کام کر بھی رہے ہوں، چاہے آپ کو اچھے خواب آ بھی رہے ہوں، چاہے آپ کو نماز کی طرف رغبت ہو رہی ہو، لیکن جیسے ہی دل میں کسی مسلمان کی برائی آنا شروع ہوئی، سمجھ لو کہ اب یہ کام خراب ہو گیا، اب یہاں شیطان آیا ہوا. تو الہام جب اسی طرح سے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو جھوٹے نبی پیدا ہوتے ہیں، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، چاہے ہمارے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے میرے سے اختلاف کریں، میں یہ مان لیتا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی دل میں باتیں آتی ہیں، انہیں وسوسے آتے ہیں جنہیں وہ الہام سمجھتے ہیں. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو وسوسے شیطان نے پیدا کر دیے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے الہام سمجھ بیٹھا، اعوذ باللہ، پھر لیٹر آن وہ اللہ کی طرف سے اس کو وہی سمجھ بیٹھا. پھر کیا کیا اس نے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. شروع میں وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا تھا کہ وہ عیسائیوں سے ڈیبیٹ کر کے عیسائیوں کو شکست دے رہا تھا. شروع میں وہ ہندوؤں سے ڈیبیٹ کر کے ہندوؤں کو شکست دے رہا تھا. کام بڑے اچھے طریقے سے شروع ہوا، لیکن شیطان کا ایک پلان تھا کہ اس کو میں نے ہلکے 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 اس لیول پہ لانا ہے، جہاں پر آنے کے بعد پھر میں اس کو ٹریپ کر لوں گا مکمل طور پر. یہ بہت بڑی مشکل یعنی صورتحال ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، غلام احمد قادیانی جو تھا وہ نبی بن بیٹھا. ایسے وہ گوبر شاہی پاکستان میں ایک ہوتا تھا، وہ پیر صاحب تھا، لوگوں کو تعویذ گنڈے کرتا تھا، محفل نعت کرتا تھا، میلاد شریف کرتا، پتہ نہیں کیا کیا اچھے کام کرتا تھا. لیکن وہ ہلکے ہلکے ٹریپ ہوتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا وہ کہنے لگا کہ میں تو مہدی علیہ السلام ہو گیا ہوں. سمجھ رہے، اس کا کام ایک اچھائی سے شروع ہوا، الہام یا جو بھی صورتحال تھی وہ اس کو اچھائی تھی. لیکن پھر اس کے اندر شیطان نے اس
کو ٹریپ کرنا شروع کیا تو پھر وہ ان وسوسوں میں گھر کے اب وسوسوں کو وہ الہام سمجھنے لگ گیا اور پھر لگا میں بھی مہدی علیہ السلام ہو گیا. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہت سارے لوگ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے کیونکہ اسی الہام کو جو شیطان کی طرف سے وسوسے تھے وہ اللہ کی طرف سے سبق بیٹھے. اور بہت سارے پیر اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کے اندر اتنی اکڑ آ جاتی ہے جیسے گردن میں ان کے سریہ ڈلا ہوا ہے. منوس اپنے مریدوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی فقیر ہوتے ہیں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں, میں ان پیروں سے بہت بیزار ہوں. وہ اپنے مریدوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی فقیر ہوتے ہیں. وہ اتنا تکبر ہوتا ہے. جو بیچارے مرید نہیں ہوتے تو ان کو تو وہ پتہ نہیں سمجھتے کچھ نہیں. جہاں تکبر آیا, جہاں پر بڑائی کا احساس ہوا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں, بس گئے کام سے آؤ. تو یہ الہام نہیں ہے, یہ وساوس ہے, یہ وسپرنگ ہے شیطان کی طرف سے. اللہ اکبر. آ جائیں کشف جو ہے نا, بس اب آسان ہے, باقی چیز آسان ہو جائیں گی اگر آپ کو الہام سمجھ میں آ جائے. کشف کیا ہوتا ہے کہ یہی جو الہامی کیفیت ہوتی ہے, جو بار بار میں بتا رہا ہوں, الہام کیا ہے؟ آپ کے تھاٹ پروسیس ہے, ذہن میں آنے والی بات ہے, دل میں آنے والی بات ہے. کشف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کو ذہن میں آ رہی ہے, اب آپ اسے اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں یا جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. سائیکالوجی کے اندر اس کو بولتے ہیں ہیلوسینیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ حالانکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ دماغ کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر وہ ان کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن میں وہ سائنٹیفک بات نہیں کر رہا ہوں. کشف یقیناً ہوتا ہے اور یہ بالکل صحیح بھی ہوتا ہے, یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو الہام ہوتا ہے اسی کی, جس کو دکھانا چاہے, جس کو اللہ دکھانا چاہے پھر اس کو وہ دکھا بھی دیتا ہے. جیسے تصوف کے اندر کشف القبور ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ انسان کشف القبور کرتا ہے, یعنی قبر میں جو انسان دفن ہوتا ہے اللہ کا ولی, اس سے باقاعدہ انسان کی کنورسیشن ہوتی ہے. اور وہ کنورسیشن جو ہوتی ہے وہ بالکل, یا ہمیں اس پہ یقین ہے, وہ ہوتا ہے. سائنس اس کو کہے گی یہ ہیلوسینیشن ہے, لیکن یقیناً وہ ہوتا ہے. اور وہ پریکٹیکلی اس کا ایویڈنس بھی ملتا ہے کہ ہاں یہ خالی ہیلوسینیشن نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک پراپر گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے, جس کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا دیا ہے. اب وہ بعض اوقات سچے خواب کی صورت میں ہوتے ہیں, بعض اوقات جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مومن کا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. وہ نبی نہیں ہو جاتا, اعوذ باللہ, اس کو وحی نہیں آتی ہے, لیکن نبیوں کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور نبی کو خواب بھی سچے آتے ہیں. لیکن نبوت کا 46واں حصہ, یعنی نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں, آبزرویشن کرا دیتے ہیں, جو چیزیں انسان کو, عام آدمی کو نہیں ہوتی. تو کشف بھی پرسنل ہوتا ہے. کشف کو بیس بنا کے آپ شریعت کے قوانین نہیں بنا سکتے, یاد رکھو. کشف کو بیس بنا کے آپ لوگوں پر اس کو انفورس نہیں کر سکتے. کشف کو بیس بنا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اسلام ہے, اس طرح سے کرو گے تو ٹھیک ہوگا. الہام بھی پرسنل ہوتا ہے تو کشف بھی پرسنل ہوتا ہے. آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو گیا, بس وہ آپ کو ایکسپیرینس ہے. آپ اسے اگر شیئر کرنا چاہیں تو اپنے مرشد سے شیئر کریں, یا بہت زیادہ ہو تو اپنے ماں باپ سے شیئر کریں. اس کو ریکارڈ کرا کے جلسوں میں بیان نہ کریں. تو یہ جو کشف ہے یہ الہام کی ایک پریکٹیکل صورت ہے, یعنی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے. مثلا کسی نے کہا کہ اے پروردگار, یہ میرا مسئلہ ہے, میری رہنمائی فرما دیں. تو خواب کے اندر یا غنودگی کے عالم کے اندر یا کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف پہ جاتے ہوئے انسان آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتا ہے, تو مراقبہ میں اس کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. مراقبہ آدمی سوتا نہیں ہے, یاد رکھیے. مراقبے میں آدمی جاگ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات تھوڑی سی اس پہ غنودگی سی آ جاتی ہے یا سر سکون سی کیفیت آ جاتی ہے, اس میں انسان کو چیز مشاہدہ نظر آ جاتا ہے. تو مراقبے کے اندر ہو یا جاگتے ہوئے ہو یا خواب کے اندر ہو, اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلانے صاحب ہیں,
یہ تمہاری رہنمائی کر دیں گے. جیسے بعض لوگوں کو مرشد، ان کی جو پیر صاحب ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، وہ خواب میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے آپ کو اللہ ہی بتاتا ہے مرشد کی شکل کے اندر، کیونکہ اللہ کی اپنی تو کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی کی شکل میں رہنمائی فرماتا ہے. جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے، حضور کے دیدار کی خواہش ہوتی ہے، تو ان کی رہنمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی صورت میں ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں، اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے بڑے بڑے مولوی اس چکر میں آ کے انہوں نے اپنی خوابیں، اپنے کشف، اپنی کرامات لوگوں کو بتا بتا کے بلا وجہ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے، جب یہ کریں گے تو یاد رکھیے یہ شیطان ہے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. جہاں سے ہی آپ نے اپنے پرسنل کشف کو جنرلائز کر دیا، پرسنل الہام کو جنرلائز کر دیا، تو پھر اب آپ کے دل میں تکبر کا خیال آئے گا، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں آپ کیا ہو گئے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے مقام کو چھپاتا ہے، وہ ڈینگے نہیں مارتا، وہ شیخیاں نہیں مارتا جیسے بہت سارے پیر آج کل مانتے ہیں. تو اس قسم یہ تو کشف جو ہے، کشف وہ سمجھیے ایک طرح سے آبزرویشن ہے، ایک امیج ہے، ایک خواب ہے، جس میں آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، مراقبے میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں، غنودگی میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو اس میں بھی یاد رکھیے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ کشف بھی ایک طرح سے الہام کی پریکٹیکل شکل ہے. تو اس میں بھی بس احتیاط رکھیں. ایک کشف وہ ہے کہ جو بالکل فطری ہے، کہ آپ کا کوئی مسئلہ تھا، اس کا کوئی حلال طریقہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو اس کی کوئی گائیڈنس مل گئی، آپ نے اس پہ عمل کر لیا، الحمدللہ. لیکن اگر کشف کے اندر کوئی حرام کشف آیا کہ جناب جا کے شراب پی لو اٹھا کے، ہیں تو آپ شراب پی لیں گے؟ آپ کو ذہن میں آ گیا کہ جناب میری ساس بڑی بدماش ہے، میرے پر جادو کر رہی ہے، تو آپ مان لیں گے اس چیز کو؟ نہیں مانیں گے. میرے میاں جو ہیں وہ بڑے نالائق قسم کے آدمی ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، کام چور ہیں. نہیں، آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، تو آپ فوراً اس چیز پہ بلیو نہیں کریں گے. لیکن جیسے کشف آیا کہ جناب مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، یہ شیطان نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی. غوث پاک کی زیارت ہو گئی، حضرت علی کی زیارت ہو گئی، حضور کے صحابہ کرام کی زیارت ہوئی، مرشد کی زیارت ہوئی، تو کعبہ شریف کی زیارت ہوئی. قرآن کریم خواب میں پڑھ رہا ہے، قرآن کریم آپ نے غنودگی کے عالم میں دیکھا، قرآن کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے. یہ سب اچھا کشف ہے، یہ سب اچھے الہام ہیں. لیکن جیسے ہی گناہ کی طرف رغبت آئے، تکبر کی طرف رغبت آئے، کسی کی برائی کی طرف رغبت آئے، پھر وہ یاد رکھو یہ شیطان. تو بھائی یہ ہو گیا. اب آخری بات جو میں نے کرنی ہے، اب یہ کشف ہوا، یہ الہام ہوا. ایک تیسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فراست. فراست جو حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنا تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ فراست جو ہے، یاد رکھیے، یہ انسان کو اپنے تجربات سے آتی ہے، تجربات سے آتی ہے. حکمت تجربات سے آتی ہے، صحبت سے آتی ہے. کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا انفلوئنس سے آتی ہے. کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے آپ کو فراست آتی ہے. کن لوگوں کی کمپنی آپ انجوائے کرتے ہیں، اس سے فراست آتی ہے. آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر آپ کا ایک شعور ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو فراست آتی ہے. اور اسی کا نام حکمت بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور دینی مطالعے کے ذریعے دنیا میں آپ کو گھمانے کے بعد لوگوں سے ملانے کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ڈیولپ کرتا ہے ذہن انسان کا، جس کو ہم فراست کہتے ہیں. اور فراست جس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ ایسی مستقبل کی باتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور بالکل صحیح ہوتا ہے، جو وہی نہیں ہوتی، لیکن اس الہامی کیفیت کے نتیجے میں
اس کشف کی کیفیت کے نتیجے میں، اور وہ دنیا کے جو مشاہدات اور صحبت کے جو حالات اور مطالعے کے جو اثرات ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اس سے جب مشورہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کیسا کریں۔ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، جسے ہم فراست کہتے ہیں، اس فراست کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرتے ہوئے اس کو اس کے نتائج کا بہت حد تک صحیح علم ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فراست ہے یہ بڑی نعمت ہے، اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے نا تو اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنی صحبت سے، اپنے مطالعے سے اپنے اندر ایک ایسی حالات کو اندر ڈیولپ کرے، اپنے شعور کو، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، کہ جس کے نتیجے میں اس کو وہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ وہ فیصلہ کرنے تے وقت اس کے نتائج سے بھی پوری طرح سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ مشورہ دیتے وقت وہ جو مشورے پہ عمل ہونے کے نتیجے میں جو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس کو بالکل صاف آ جاتا ہے۔ تو یہ فراست جو ہے یہ الہام، کشف اور تجربات انسان کے، یہ اس کا نام ہے حکمت۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی، وہ قرآن کریم کے مطالعے کی برکت تھی، وہ دین پر اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ریلائنس کی برکت تھی۔ تو ان کے اندر وہ فراست آ گئی کہ پھر وہ مستقبل کی باتیں کر سکتے تھے۔ اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ صلاحیت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ تو اب آپ کو الہام، کشف اور حکمت یا فراست کے تینوں کے پہلو آپ کو سمجھ میں آ گئے یا نہیں آئے؟ اب اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ مجھ سے سوالات پوچھ لیجئے، تو انشاءاللہ پھر میں اس کے جوابات دینا شروع کرتا ہوں۔ یہ کچھ سوالات شاید آئے ہیں۔ السلام علیکم حضرت جی، what kind of persons are eligible for کشف and مراقبہ؟ what kind of person دیکھیں، first of all kind of person جب آپ نے پوچھا نا تو یہ یاد رکھیے یہ وہی kind of person ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر راغب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کا دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے۔ تو کشف انہی کو ہوتا ہے، الہام انہی کو ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ایک الہام وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ نے سب کو، جانوروں کو بھی الہام ہوتا ہے بعضوں کا، ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جن کو جو بھی گائیڈ کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہن میں بات ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہ سارا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ فطری الہام ہے، وہ اٹس اے پارٹ آف اور نفس۔ لیکن جو الہام کسی کا اسپیسیفک ہے، پرسنل ہے، وہ آپ کو مشورہ ہے اللہ تعالیٰ سے کرنے کا۔ تو اس میں ایلیجیبل تو سب ہیں، یاد رکھیں، مدد ہر ایک اللہ سے مانگ سکتا ہے اور مانگنا چاہیے۔ مراقبہ جو ہے نا، اس کا جو سب ہے، یاد رکھیں، مراقبہ جو ہے یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ جو لوگ الحمدللہ تصوف کے قائل ہیں اور جو صاحب سلسلہ ہیں، آپ لوگوں کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ مراقبہ کیسے کرنا چاہیے کہ آپ چند منٹ اپنے لیے مخصوص کر لیں، اور میں کہہ رہا ہوں اس کو کریں، آپ اپنے گھر میں کریں، ضروری نہیں کہ محفل کے اندر ہو۔ اگر آپ مرشد کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر مراقبے کی محفل ہوتی ہے، لیکن آپ گھر میں مراقبہ کریں۔ وہ کیسے کہ 10-15 منٹ اپنے لیے نکال لیں، بالکل جب بچے بھی سو رہے ہوں،
شوہر بھی اپنے کام پہ گئے ہوں، اگر آپ خاتون ہیں گھر کے اندر ہیں، یا گھر میں خاتون بھی ہیں شوہر بھی ہے، دونوں بیٹھ جائیں اور 3 4 5 منٹ سکون سے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو خالی کریں، پہلے خالی کریں بالکل، دیٹ یو ہیو نو تھاٹ. اگر تھاٹس آ رہے ہیں اس کو بلاک کریں اور مرشد کا تصور کریں، جو مراقبے کا طریقہ ہے. اگر مرشد نہیں ہے تو سب سے اچھا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کریں. لازمی طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل تو انسان نہیں بنا سکتا نا اپنے ذہن کے اندر. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کا تصور کریں، جو فزیکلی سب کو پتا ہے کس شکل کا ہے، اور حضور پہ درود شریف پڑھتے رہیں. تو اس پہ مراقبہ کریں. اب مراقبہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مراقبہ کیا تو مجھے ضرور کشف ہونا چاہیے، نہیں، کوئی ضرور نہیں. بعض اوقات کئی سال کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب دکھانا چاہتا ہے. آپ اپنے امپیشنٹ نہ ہو، آئی وانٹ ٹو سی ناؤ، اللہ مجھے اب دکھا دے اب دکھا دے. نہیں، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مراقبے کی حالت میں درود شریف پڑھتے رہیں، گنبد خضرا کا تصور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کو رسول پاک کی زیارت کروا دیں گے، یا جو بھی اللہ نے رہنمائی دینی ہوگی وہ دے دیں گے. تو اس میں ایلیجیبلٹی یہی ہے کہ ایمان، صاحب ایمان ہو، پاک ہو. ناپاک نہیں ہے. ناپاک کی حالت میں یاد رکھیے شیطان وسوسہ ڈالے گا، کوئی کشف نہیں ہوگا. پاک ہو، عبادت گزار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. What led to people's spiritual development and experiences through ibadah and virtuous qualities and pure heart. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اللہ کی عبادت کریں، اچھے اخلاق ہوں، اور دل میں کسی کے لیے when you say pure heart means you have no animosity, no ill will towards even your own opponents. آپ کے اپنے کوئی دشمن ہے، اس کے لیے بھی دشمنی نہ رکھیں. آپ دشمنی نہ رکھیں، اس کو رکھنے دیں. تو یہی ہے. اللہ اکبر. تو اسپریچول ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپیرینس جو ہے نا، واٹ لیڈز، یہ دیز 3 تھنگس: اللہ کی عبادت، اچھے اخلاق، اور صاف دل. آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنے سوال کا، ماشاء اللہ. وچ درود شریف شوڈ بی ریسائٹ ایٹ دی مراقبہ؟ اینی درود شریف، اینی درود شریف. کیونکہ آپ لوگ موسٹلی آپ سلسلہ سہروردیہ میں ہیں، تو ہمارے یہاں درود شریف دونوں ہیں. درود شریف ہزارہ بھی ہے، درود شریف خضری بھی ہے، اور درود ابراہیمی بھی ہے. تو جنرلی میں جو بتاتا ہوں اپنے مریدوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، وہ درود شریف خضری ہے. وہ آسان بھی ہے، مختصر سا بھی ہے: صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ورنہ درود شریف تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی. سب درود شریف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں اور حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اینی ادر کوشچن؟ جی ایک سوال تھا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ شیطان جو ہے وہ کبھی اچھی بات بھی کر کے انسان کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جو مثال دی مرزا غلام احمد قادیانی کی اور اوروں کی، ہاں تو جی بہت خطرناک راستہ نہیں ہے انسان کو کہ انسان ہاں خود تو اچھا کرنا چاہ رہا ہے اور پھر شیطان اس کو اتنا برا انجام پہ لے جائے. تو یہ کیسے انسان پر اس کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ بھئی کیا شیطان کی طرف سے ایگزیکٹ، یعنی آپ نے تو ذکر کیا کہ ہاں ایک چیز واضح ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ برائی کا جو یا تکبر آئے گا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں چندہ اگر دینا چاہوں، کسی کو مثال دے رہا ہوں کہ چندہ دینا چاہے اور کیا ہے کہ میں اعلانیہ دوں گا تو تاکہ لوگ انکریج ہوں، لیکن ساتھ ہی دل میں آتا ہے کہ اگر میں اعلانیہ دوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں جو ہے وہ شو آف کرنا چاہ رہا ہوں، یا میرے پاس بہت پیسہ ہے، یا اس قسم کی بات. تو یہ کیسے انسان جو ہے پھر اپنے آپ کو سنبھالے؟ دیکھیے عثمان صاحب، ماشاء اللہ سوال آپ کا بڑا پریکٹیکل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے ہی آپ نے کسی کی مدد کرنا چاہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں چھپ کے مدد کر دوں، اچھی بات ہے، اس وقت تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں جی میں کسی کو اور کو انسینٹو بھی دینا چاہتا ہوں، تو میں اس لیے کھل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہو جائیں.
لیکن اگر اسی دوران یہ بھی خیال آ جائے، یہ میں بالکل پریکٹیکل بات کرتا ہوں، میں اسی لیے میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ کا پہلے تو نیت یہ بنی کہ میں اس لیے اعلانیہ نیکی کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دم شیطان نے وسوسہ ڈالا، بھائی تمہاری پکچر بھی آ جائے گی فیس بک کے اوپر ہے، لوگ تمہاری تعریف بھی کرنے لگ جائیں گے. تو یاد رکھیے یہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے نا، اس کو بلاک کریں آپ، اور آپ دل میں اپنے رب سے کہیں، اے پاک پروردگار یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، میں نے تو تجھے معلوم ہے یہ نیت کی تھی کہ اس سے لوگوں کو موٹیویشن ہوگی، لیکن آپ پھر دیں، بالکل دے دیں. اس وسوسے سے آپ رکے نہیں جو آپ کو اچھے کام سے روک رہا ہے. ہاں اگر وہ وسوسہ آپ کو اوور کم ہو گیا اور آپ کو بالکل اب ذہن میں آ گیا نہیں نہیں اچھا ہے میری تصویر آئے گی، پھر آپ بالکل اعلانیہ نہ دیں، پھر آپ یعنی سری طور پر دیں، یعنی چھپ کر دیں، تاکہ وہ شیطان کا وہ وسوسہ ضائع ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کے یہ احادیث ہے نا، دیکھو اب حضور کے ہر صحابی تو بھائی ہم تو ان کے پیر کی خاک بھی نہیں ہو سکتے نا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام رسول کریم علیہ السلام کے پاس آگے کہتے تھے یا رسول اللہ میں تو بڑے وسوسے آتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں پڑھی، میں تو حیران ہو گیا، کہنے کہ اگر ہم اپنے وسوسے بیان کرتے تو لوگ ہمیں زندہ جلا دیں. یعنی یقیناً ایسے وسوسے ہوں گے جو لوگوں کے لیے بڑے یعنی نفرت کا باعث بن سکتے ہوں گے. تو یہ جو وسوسے آتے ہیں اس کو روکنا چاہیے، اس کو بلاک کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ وسوسے آپ کو انسپائر کر رہے ہیں ریاکاری کے اوپر، تکبر کے اوپر ہے، شو آف کے اوپر، پھر آپ نے ہر کام وہ چھپ کے کرنا ہے، پھر آپ اعلان نہ کریں اس کو، کیونکہ اس کے نتیجے میں خرابی آ جائے گی. Any other question? اچھا جی، ایک کوشچن تھا کہ جب انسان دین پہ یا اسپرچویلٹی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ شیطان بھی اسی فورس سے واپس آتا ہے جتنا جتنا آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی جگہ پر آ کر جو ایک رسک فیکٹر وہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بڑھ تو جا رہے ہیں لیکن شاید آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے وار کو، تو کہیں پہ جا کر اس کو ہم ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، یا کہ یہ رکنا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں، مطلب شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ مسلسل آتے چلے جا رہے ہیں. جی جی، جیسے جیسے آپ زیادہ ایک کہہ لے کہ اسپرچویلٹی کی طرف آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی دینی کام یا کوئی اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تو کم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کی توجہ بھی اس طرح ہی کم ہوتی ہے. ہاں لیکن جو آپ آگے بڑھتے ہیں شیطان کا آپ کی طرف جو آنا ہے وہ بھی اسی طرح سے بڑھتا ہے آگے. ہاں تو بالکل. اس صورتحال میں کیا جب بعض اوقات ظاہر انسان کو اپنی کیپیسٹی کا بھی بعض اوقات تھوڑا بہت علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جا کر اس کو آگے سے زیادہ ڈیل کرنا پڑے گا وساوس کو اور کمپلیکسٹی کو، تو کیا ایسی صورتحال میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو اسی سٹیج پر لے کر مینٹین کرنا، تو کیا یہ اوکے رہے نہیں گا؟ نہیں سر، یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے شیطان کے ساتھ. اگر انسان شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے تو شیطان وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آدمی خود ہی گندا کام کر رہے ہیں. آپ مسجد میں آئیں گے تو شیطان آئے گا. یاد رکھیے. اور جیسے جیسے دینی کام میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے شیطان کے حملے اور طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے. یعنی یہ نہیں کہ جب آپ کمزور مسلمان تھے، یعنی عبادات میں اتنی توجہ نہیں تھی اور دین کے اچھے کاموں میں اتنی توجہ نہیں تھی، تو شیطان کے حملے بھی اس وقت ہلکے ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ دین کی طرف رغبت بڑھتی جائے گی، قرآن سے محبت بڑھتی جائے گی، رسول پاک کی سنتوں سے محبت بڑھتی جائے گی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے. یاد رکھیے شیطان کے حملے بھی اسی حساب سے ہوں گے. یاد رکھیے یہ تو بالکل ریسیپروکل اینیماسٹی ہے. اگر ادھر اللہ کے محبت بڑھتی ہے تو شیطان بھی اس کے حملے بھی تیز ہوتے ہیں. بالکل. تو اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، بس. آپ اپنے کام جو کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. یہی تو آزمائش ہے آپ کی. یہ شیطان کے حملے کے بعد آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں بددل ہو کر، مایوس ہو کر، خوفزدہ ہو کر، یا یو کنٹینیو.
کنٹینیو آن دا سیم پاتھ. جی ٹھیک. ہاں بس کنٹینیو واٹ ایور یو ڈوئنگ یو جسٹ کنٹینیو. لیکن یاد رکھو کہ زندگی میں توازن رکھنا ضروری ہے. میں اپنے ہر مرید کو یہ کہتا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں توازن نہیں رکھا، بیلنس نہیں رکھا، یو آر باؤنڈ ٹو فیل. یو آر باؤنڈ ٹو فیل. یعنی آپ اب مسجد کے آپ مینجمنٹ کمیٹی میں آ گئے تو اب آپ نے گھر میں بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، 24 گھنٹے مسجد میں لگے ہوئے. نو یو کین ناٹ ڈو دس تھنگ. 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، گھر میں بیوی تبلیغ میں چلے گئے، 40 دن کے چلے پہ بیوی گھر میں پریگننٹ بیٹھی ہوئی ہے نا. دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. چھوٹے بچے، معصوم بچے، بیوی اکیلے سنبھالے گی ان کو؟ نہیں، ہاں جی تم سنبھالو، شوہر جناب اللہ کی تبلیغ پہ گیا ہوا. دس از ناٹ اسلام. لیکن آپ اپنے زندگی میں توازن رکھیں. یعنی آپ کے نفس کے، آپ کے اپنی ذات کا آپ پر حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے والدین کا حق ہے، آپ کے نیبرز کا حق ہے، آپ کی کمیونٹی کا حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، رسول کا بھی حق ہے، دین کا بھی حق ہے. اب اس میں جو توازن پیدا کر لیتا ہے اسی کو تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ؟ چیز کا نام ہے کہ انسان مطمئن رہے اللہ تعالیٰ کے اس کا سارے نظام کے اوپر. اسی کا نام نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ کسی یعنی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. نفس مطمئنہ یہ ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو بھولو نہیں اور اس کی رضا پہ راضی رہو اور خوش رہو. آگے کافی سوال آ گئے بھائی. حضرت جی when should a student lesson be increased? I notice that when you teach us lessons, you teach us to be consistent, disciplined, have a clean heart, build a relationship with Nabi alayhi salatu wasalam, and grow in ibadat. Should we give you a call and request that you teach us another lesson? Yes, look, میں نے تو بتایا بھائی. I have said it many times that there are awrad. Awrad means وظیفہ. اور یاد رکھو 5 daily prayers, those are mandatory. اس کا آپ کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے. نماز ہو جائے، رمضان کے روزے ہو جائیں، حج ہو جائے، زکوٰۃ ہو جائے، یہ اللہ کے قانون ہیں جن کو ہر صورت میں کرنا ہے. جو وظائف ہیں یہ ہے نفل عبادت، مستحب عبادت، اور یہ روحانی ترقی کے لیے اور ہے. کیونکہ انسان اگر فرائض پورا کرے تو وہ منیمم لیول پہ رہتا ہے نا. میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا. تو منیمم لیول سے اوپر بڑھنے کے لیے پھر انسان کو نفلی عبادت کی کثرت کرنی پڑتی ہے. تو عبادت کی کثرت ہو، دل کی پاکیزگی ہو، اس کے لیے پھر آپ کو ہوتا یہ ہے کہ سبق آپ کا کب چینج ہوتا ہے؟ when lesson will change when you get your dream. آپ انسان کو خواب آتے ہیں، خواب کو مرشد کو بتاتے ہیں. مرشد کو جب بتاتے ہیں تو آپ کے خواب کے بیس کے اوپر آپ کی روحانی گروتھ کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بیس پہ مرشد آپ کا خواب چینج کر سکتے ہیں. تو بھائی اگر آپ کو خواب آتا ہے، اور یاد رکھیے ہر خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 98% خواب جو ہوتے ہیں وہ بالکل پیٹ کی میں گیس ہوتی ہے، یا اسٹریس ہوتا ہے لائف میں، یا دنیا میں آپ کے دوران کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. وہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اضغاث و احلام. قرآن کی زبان میں اسے بولتے ہیں اضغاث و احلام. 98% خواب ایسے ہی ہوتے ہیں. 2%، لیس دین 2% ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی گائیڈنس ہوتی ہے، جسے ہم کشف کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں. تو وہ انسان کو اپنے مرشد کو بتانا چاہیے. میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ اس کی 5 نشانیاں جنرلی ہیں. نمبر 1، آپ ناپاک نہ ہوں. نمبر 2، آپ نے عبادات یعنی 5 نمازیں آپ نے پڑھی ہوں. نمبر 3، وہ رات کے پچھلے پہر میں خواب آیا ہو. نمبر 4، یہ کہ آپ کو پورا یاد ہو، آدھا بھول گیا آدھا یاد نہیں. اور نمبر 5 یہ کہ اس میں کوئی آپ کو رہنمائی ہو، انسینٹیو ہو، کوئی وظیفہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، کسی اللہ کے ولی کی زیارت ہو، کعبہ شریف کی ہو، مدینہ شریف کی زیارت ہو. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو ایک یعنی ہائیلی لائکلی اس بات کا ہے کہ یہ خواب سچا ہوتا ہے. تو وہ مرشد کو بتانا چاہیے. پھر مرشد آپ کا جو ہے وہ سبق چینج کر دے گا بیسڈ اپان دوز ڈریمز
that will come. حضرت جی کیا وہم اور الہام is the same thing? No, it's not same thing, but it's a process. وہی تو میں نے سمجھایا. وہم کہتے ہیں وسوسے کو کہتے ہیں نا. اچھا میں نے وہم کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. وہم بیسیکلی وساوس ہیں. تو دونوں میں نے ابھی وہی تو بتایا کہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا پروسیس ایک ہی جیسا ہے. دونوں ذہن میں آتے ہیں. الہام بھی ذہن میں آئے گا, وہم بھی ذہن میں آئے گا. وہم کو وسوسہ کہتے ہیں, اس کو سن لیجیے آپ. تو میں نے وسوسے کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن وہم مانے وسوسہ, وساوس ہے نا. یوسوس فی صدور الناس, قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں وہ شیطان ہے اور اللہ کی پناہ ہے اس سے. تو نو, both are two different things. وسوسہ comes from شیطان, یعنی وہم comes from شیطان, الہام comes from اللہ سبحانہ و تعالی. اس کی میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل بتا دی. We still have 4 minutes. Anybody has any questions? جی حضرت جی میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ الہام اور اس سے ہم استخارے سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ استخارہ کراتے ہیں پیسے دے کر اور وہ دوسرے لوگ ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے, یہ چیز صحیح ہے اس طرح کرنا؟ علی شاہ جزاک اللہ یار, یہ بڑا پریکٹیکل سوال کیا ہے, میرا ذہن نہیں گیا تھا اس طرف. یہ بڑا اہم سوال کیا بھائی. لوگ آتے ہیں جناب مولوی صاحب استخارہ کر دیجئے, ہمارے بچے کی شادی ہونی ہے, ہمارے بچے کی شادی ہونی ہے, یہاں جانا ہے وہاں جانا. یاد رکھو استخارہ کسی اور سے کرانا بالکل درست نہیں ہے. مولوی صاحب نے, اللہ معاف کرے, بعض لوگوں نے تو اس کو بزنس بنایا ہوا ہے. پیسے لیتے ہیں, $5 دو, $10 دو, $100 دو, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ استخارہ بالکل جائز نہیں ہے. استخارہ تو اس کو کرنا ہے جس کا مسئلہ ہے وہ خود کرے. پیر صاحب تھوڑی کریں گے, مولوی صاحب تھوڑی کریں گے. تو یاد رکھو کسی سے استخارہ نہیں کرانا چاہیے. آپ کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, چاہے آپ گناہگار ہیں, نالائق مسلمان ہیں, کچھ بھی ہیں, اللہ تو وہی ہے نا. تو کبھی بھی کسی سے استخارہ نہ کرائیں. دعا کرائیں, ضرور دعا ضرور کرائیں. پیر صاحب سے دعا کرائیں, امام صاحب سے دعا کروائیں, ماں باپ سے دعا کروائے. ہاں, ابا امی سے بھی استخارہ نہیں. اگر آپ کا مسئلہ ہے آپ خود استخارہ کریں, کیونکہ استخارہ آپ کے ذہنی کیفیت کے مطابق آپ کو استخارہ نظر آئے گا نا. واٹ از یور اسٹیٹ آف مائنڈ. پیر صاحب کی اسٹیٹ آف مائنڈ الگ ہے, مولوی صاحب کی الگ ہے, ابا امی کی الگ ہے, آپ کی الگ ہے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو ان کا جو استخارہ ہوگا جو آپ کے لیے چاہے کریں وہ بالکل درست نہیں ہے. آپ خود استخارہ کریں, چاہے آپ نالائق مسلمانی کیوں نہ ہو, کم از کم استخارے کے ذریعے اللہ سے جڑ تو جائیں گے. ہاں, خود کرنا چاہیے, کسی سے استخارہ نہیں کرانا چاہیے. اور پھر استخارہ کرنے کے بعد صرف اس کو بتانا ہے جو آپ کے مرشد ہوتے ہیں, جو والدین ہوتے ہیں. اگر والدین کو بھی کچھ سمجھ ہے کہ وہ کیسے تعبیر کریں گے. خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں کروانی چاہیے, بالکل نہیں کروانی چاہیے. بعض اوقات آپ نے خواب کسی کو بتا دیا, اس نے تعبیر کر دی, وہ پھر ممکن ہے کہ وہ وہی ہو جو اس نے تعبیر کر دی ہے. اس لیے ہر ایک کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہے, تو آپ بالکل ہر ایک کو نہ بتائیں خواب. بعض لوگ جو ہے نا جناب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں, ابا کو بتا دیا, اماں کو بتا دیا, ساس کو بتا دیا, خالہ کو بتا دیا, پیر صاحب کو بھی بتا دیا, دوستوں کو بھی بتا دیا. ابے بھائی یہ خواب تمہیں آیا تھا, تم نے ساری دنیا میں ڈھنڈورا کیوں پیٹ دیا؟ یہ تو اللہ کا آپ کے ساتھ براہ راست تعلق تھا, آپ نے اس کو عام کر دیا. یاد رکھو, نہیں بالکل نہیں. خواب ہمیشہ اپنے والدین کو بتا دیں زیادہ سے زیادہ اگر وہ تعبیر کر سکتے ہیں, ورنہ تو مرشد کو بتائیں. اوہ, ایک اور سوال آ گیا بھائی. حضرت جی, شیطان always comes and grows with baby steps, so we could not distinguish his steps. No, we can distinguish his steps. Yes, میں نے تو ابھی کیا بتایا, یہ تو بتایا. Like not with music. I work at sharab store, but I don't drink. I steal money to aid others. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I lie in order to become close to people. How do I make decision in... نہیں بیٹا دیکھو, یاد رکھو, یہ جو بھی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نمبر 1, آپ
first of all, make sure you find another job. That's the highest priority. I'm not saying that you should become jobless and hopeless and homeless. No, but start very aggressively that you find a different job. शराब खाने में काम नहीं करना है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है. आप ईमानदारी से कोशिश शुरू करें, नंबर 1. नंबर 2, आई स्टिल मनी टू हेल्प अदर्स. नहीं, बिल्कुल नहीं. आपने किसी की मदद करने के लिए किसी दूसरे का माल चुराया है, तो ये तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है ना, तो आप तो गुनहगार हो गए. किसी का माल चुरा के, चाहे आपकी नीयत अच्छी थी कि मैं गरीब की, यानी वो सुल्ताना डाकू है ना, वो लोगों को लूट के गरीबों की मदद कर रहा है. भाई सुल्ताना डाकू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल. स्टीलिंग इज बैड, लाइंग इज बैड. बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते. शैतान का यही तो बेबी स्टेप है. शैतान ने यही तो बेबी स्टेप दिया, यार वो बेचारा भूखा मर रहा है, तुम पैसे चुरा के उसको खाना खिला दो. नहीं, आप अपने जेब से पैसे खर्च करें, उसको खाना खिलाएं, या फिर किसी से मांग के नहीं, चोरी न करें. बुरी बात. बिल्कुल यही बेबी स्टेप है जो शैतान इंसान को ले जाए. आज आपने किसी दूसरे की मदद के लिए चोरी की है, कल आप अपने लिए चोरी कर लेंगे. आज आपने किसी दूसरे के लिए झूठ बोला है, कल अपने लिए झूठ बोल लेंगे. अल्लाह अकबर. नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना. हाउ डू आई मेक डिसीजन इन दिस सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल नहीं. यू नो स्टीलिंग इज बैड, लाइंग इज बैड. शराब का कारोबार करना हराम है हमारे मुल्क, हमारे दीन के अंदर. तो कोशिश करें कि उससे निकल जाए. नात विद म्यूजिक. देखिए बेटा, आप ये दूसरी तरफ आप ले जाएंगे बात को. सारा म्यूजिक हराम नहीं है. वो म्यूजिक, मैंने आपको इस पे एक प्रोग्राम कर चुका हूं, पूरा प्रोग्राम इस पे किया मैंने म्यूजिक के ऊपर. वो म्यूजिक जो अल्लाह से आपको गाफिल कर दे, जो अंदर लस्ट पैदा करे, गुनाह पैदा करे, वो हराम है. एक ऐसा म्यूजिक जो इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करे है और दुनिया से बेरगबती पैदा करे, तो वो म्यूजिक ओके, जायज है, बिल्कुल जायज है. सो हर म्यूजिक हराम नहीं है. वो म्यूजिक हराम है जो अल्लाह से गाफिल करे, अल्लाह की इबादत से गाफिल करे, गुनाह की तरफ रगबत दिलाए, लस्ट पैदा करे, बदमाश जज्बात पैदा करे, वो हराम है, बिल्कुल हराम है. लेकिन वो म्यूजिक जैसे कवाली है, अब कवाली में अगर इंसान को अल्लाह से रगबत पैदा हो रही है, दीन की मोहब्बत पैदा हो रही है, तो वो म्यूजिक जायज है. हाँ, नात को डिस्को जिन लोगों ने बना लिया है वो बिल्कुल गलत है. अल्लाह ताला उनको हिदायत दे. ये नात का मिजाज ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है और उसको रोकना चाहिए. I just ask you question using examples. I do not do it. Okay, alhamdulillah. No, thank you for clarifying. Alhamdulillah. Okay, that was just an example that I lie, I steal. Okay, you don't do it. MashaAllah, alhamdulillah. Allah आपको बरकत दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे. बिल्कुल ठीक है. No, that's good thing. That's good thing. नहीं, किसी की मदद करने के लिए गलत रास्ते से तो मदद ना करें ना. अब मसलन मैं आपको बता दूं, सूद का पैसा होता है ना. अब आपको मालूम है कि हमारे मजहब में सूद हराम है. अच्छा, आपने बैंक में पैसा रखा है, उसमें आपको सूद आया, तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि देखो पैसा छोड़ो नहीं, वो ले लो, बैंक से ले लो, वो पैसे छोड़ो नहीं बैंक में, क्योंकि आपने बैंक में वो पैसा दिया, ये जनाब इसराइल चला जाता है पैसा, ये जो आपके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है. पैसा ले ले, किसी गरीब को दे दे, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि ये नेकी हो रही है. वो पैसा आपका है ही नहीं, लेकिन चूंकि दुनिया के कानून के नतीजे में वो आपकी मिल्कियत में आ गया है, तो आप उसे नेकी ना समझें. आप वो पैसा लेकर किसी गरीब को दे दें, और आप गरीब के लिए ये उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन आपको कोई सवाब नहीं है. आपको फायदा ये है कि आप हराम से बच गए. बस हो सकता है इसका सवाब मिल जाए कि आपने हराम अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया. हाँ, इसका सवाब मिल सकता है आपको, लेकिन उसकी मदद करना ये नेकी में नहीं आएगा, क्योंकि वो सूद का पैसा वैसे ही हराम था. You are wonderful. Okay. All right. जी अस्सलाम जी, एक जनरल क्वेश्चन है, आई थिंक इट कैन हेल्प एवरीबॉडी. सईद बात कर रहा हूँ.
کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک انٹینشن ہے، کلیئرٹی ہے، آپ کے ایکشنز ہیں، آپ اس چیزوں کو پروسیڈ کر رہے ہیں لے کر، اور ڈیفینیٹلی یو میک سم ٹائم ہارڈ ڈیسیجنس ٹو، اور وہاں پہ جب آپ کو نیگیٹو انرجی پش بیک ملتی ہے، اور جو کہ 100% ملتی ہے، آپ بھی اتنی مسجدوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں چیزیں، تو لوگ آتے ہیں اور وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی یا تو آپ کی بات کو ایگری نہیں کرتے، یا وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو ایک پش بیک آتا ہے. تو اس صورت میں جو ڈی موٹیویشن آتی ہے، اور نیچرل سی بات ہے سائیکولوجیکلی بھی، کہ جب آپ کو ایک ڈی موٹیویشن ملتی ہے تو اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت کریٹیکل ہے، آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ شاید اس چیز کو دوسری طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ تھوڑے سے اپنے پرسنل مفاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، کیونکہ آئی تھنک اٹ ہیلپ لاٹ آف پیپل. دیکھیں جو یعنی چاہے وہ شیطان وسوسہ ڈالے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، یا انسان آپ کو اپوز کرے ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو یاد رکھیے یہ دس از آل پارٹ آف دا گیم، دس آل پارٹ آف دا گیم، کہ شیطان بھی آئے گا اور لوگ بھی آئیں گے آپ کو دین کے کام سے روکنے کے لیے. حالات بعض اوقات خراب ہو جائیں گے. بھائی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، آپ فوراً سوچا کریں کہ ہمارے نبی نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا. بس اگر ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہو، ہم کبھی پریشان نہ ہو. میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں، ہماری بنیادی پریشانی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نبی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بھائی 13 سال تو بڑے خطرناک گزرے نا. مدینہ کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکون سے نہیں رہے، جنگیں مسلط کر دی گئیں، قتل کی سازشیں کی گئیں، منافق بھرے ہوئے تھے، حضور کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. کئی 100 منافق تھے، ایک دو نہیں، کئی 100. عین موقع پہ غداری کرتے تھے، عین موقع پہ کہتے تھے ہاں جی جہاد میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. چلنا شروع ہوئے، 40 قدم گئے، 50 قدم گئے، 100 قدم گئے، واپس لوٹ کے آ گئے. ڈی موٹیویٹ کرتے تھے صحابہ کرام کو بھی. تو یہ ایسے لوگ ہیں ہماری لائف میں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب جو میں نے جو زاہد رفیق نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنا فوکس رکھیں، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، لیکن ڈو اٹ تھرو بیلنس، تاکہ آپ کی فیملی لائف، آپ کی جاب لائف، آپ کی مذہبی زندگی اس سے متاثر نہ ہو. یعنی بیلنس رکھیں، اس میں اسٹرگل تو ہوگی لیکن بیلنس رکھیں. جزاک اللہ خیر. اچھا میرے خیال کافی ٹائم ہو گیا، بس دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آج ماشاءاللہ آج سب سے زیادہ حاضری رہی، لیکن کچھ لوگ دیر سے آئے. تو دیکھیں بھائی کوشش کیا کریں کہ یہ مہینے میں ایک دن آپ کی کلاس ہوتی ہے، آپ لوگ 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کیا کریں، بجائے اس کے کہ 5 منٹ لیٹ آئیں. مجھے یہ بہت اچھا لگا آج ماشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی آپ سب آن لائن وقت پہ تھے، وقت سے پہلے تھے. تو وقت سے پہلے آ جائے کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ ریکارڈ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اور اپنے حضرت جی کسی نے سوال کیا ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ پھر دعا ہو جائے گی، کہ وہ استخارے کا طریقہ اگر سمجھا دیں، آپ بتا دیں. اچھا استخارے کا طریقہ جو ہے وہ تو بہت آسان ہے. ایک تو یہ کہ استخارے کی دعا بھی ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے، اور آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہ دعا مل جائے گی آپ کو. لیکن اس دعا کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے. اس دعا میں بھی یہی ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں میری مدد فرما، بس. اور کیا ہے. تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں دعا، پنجابی میں بھی مانگ سکتے ہیں، جو بھی زبانیں آپ کی ہیں وہ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. اب طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم جس پر عمل کرتے ہیں. لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کے ایکسپیرینس ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بتایا کہ جناب آپ جب رات کو سوئیں تو آپ اس میں اللہ سے یہ دعا مانگ کے سوئیں جو دعا استخارہ کہلاتی. ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پاک ہوں، نمبر 1. عورتیں اگر ناپاکی کے دنوں میں ہیں تو ان دنوں میں استخارہ نہ کریں تو بہتر ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے نماز پڑھی ہوں اس دنوں کی، آپ نے نمازیں ضائع نہیں کی ہوں. یعنی آپ نے نماز تو عشاء کی پڑھی نہیں اور جناب 2 نفل پڑھنے ہیں استخارے والے تو یہ غلط بات ہے. یعنی فرائض کا پورا کرنا پہلے ضروری ہے. تو آپ نے نماز اپنی پڑھی ہو،
اس کے بعد سوتے وقت آپ باوضو اپنے بستر پر لیٹ جائیں، اور سوری 2 نفل پڑھیں پہلے، یعنی استخارے کے نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو وضو کے ساتھ آپ 2 نفل پڑھیں، اور وضو کے ساتھ ہی آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں. اور لیٹنے کے بعد جو ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں. اگر دعا استخارہ یاد نہیں ہے، اگر دعا استخارہ یاد ہے تو وہ دعا استخارہ پڑھ کے آپ سو جائیں، اور اگر دعا استخارہ یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیں. 3 دفعہ پڑھیں سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. 4تھی دفعہ جب آپ پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کو آپ نے دہراتے اسی خیال میں آپ کو سو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو خواب آ جائے گا. اگر خواب پہلے دن نہیں آئے گا، دوسرے دن کریں، دوسرے دن نہیں آئے گا، تیسرے دن کریں. کم از کم 7 دن آپ یہ کریں. اگر آپ کو خواب نہیں آتا ہے، اگر آپ کو ان 7 دنوں کے استخارے کے بعد بھی آپ کو کوئی خواب نہیں آیا ہے، تو اب یہ کریں کہ آپ وہ رسول کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے دل سے پوچھیں، یو ٹاک ٹو یور ہارٹ، کہ بھائی یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، اے فیصلہ یہ ہے، بی فیصلہ یہ ہے. تو حضور نے فرمایا جس طرف تمہارا دل زیادہ انکلائنڈ ہو، جس طرف دل کی رغبت زیادہ ہو، انکلائنڈ ہو، بس وہ کر لو. اور شک میں نہیں رہنا. اب اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. تو اللہ سے جیسی امید رکھو گے ویسا ہی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کنفیوز اسٹیٹ میں فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں میں نے کر تو لیا، پتہ نہیں اب ہوگا کیا، نو. ونی آپ نے دل سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا ہے تو اس رب سے اب یہ امید رکھیں کہ فیصلہ ویسے اچھا ہی ہوگا. بس سمجھ گئے؟ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں، وضو سمیت لیٹ جائیں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں، 4تھی دفعہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے سو جائیں. اور دھیان آپ کا آپ کے مسئلے کی طرف رہے. یاد رکھیں جس مسئلے پہ آپ نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اس مشورے پہ کو ذہن میں رکھیں، یعنی اس خیال کو ذہن میں رکھیں، تو اللہ رہنمائی فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بھئی آپ سب لوگ دعا کریں. اس وقت مڈل ایسٹ میں، ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں امن بحال فرمائے، اور جو لوگ دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. سے دنیا کی جان چھوڑا، مسلمانوں کی جان چھوڑا، اور پروردگار مسلمان میں اتحاد عطا فرما. یا اللہ تجھ سے ڈرنے والے حکمران عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی. ہاں ہماری نبیلہ بہن بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. میرا بڑا نواسہ جو ہے وہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہے، اس کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.